کہ جو اپنے علم سے کسی کو فائدہ نہ دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، علم نافع اس کی 3 علامات ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو اب وہ عالم ایسا عالم ہو کہ جس میں یہ 3 صفات موجود ہو تو سمجھو کہ اللہ نے اس کو علم نافع دیا ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، سمجھو کہ اللہ نے اس کو علم نافع دی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کو خوف آیا گوئے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے ڈر اتنا ہے، اگر اللہ فیصلہ فرما دے سارے لوگ جنت چلے جائے اور ایک آدمی جہنم میں جائے تو میں اتنا ڈرتا ہوں شاید وہ جہنمی میں نہ ہو۔ اور فرمایا امید اتنا ہے اگر سب لوگوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے کہ یہ سارے جہنمی ہے تو مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا جو شخص ہوگا وہ عمر ہوگا۔ اس وجہ سے علماء نے تصریح فرمائی کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ العبد بین الخوف والرجاء، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور جس کے دل میں امید ہو۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ جس میں خوف دل میں اللہ سے ڈر ہو تو سمجھو کہ اللہ نے اسے علم نافع عطا فرمایا۔ اور دوسری صفت یہ ہے علم نافع کی کہ جو اپنے علم پر عمل کرے، جو کچھ وہ سیکھ چکا ہے اس پر وہ عمل کرے، گویا جو معلومات ہے وہ اس کے معمولات بن جائے، اس کے عمل زندگی بن جائے۔ اگر معلومات محض معلومات ہے، معمولات نہیں ہے تو یہ آدمی خواب و خاسر ہے، یہ آدمی بہت بڑا تاوان والا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ جو انسان میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرے، جو انسان میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرے تو یہ ہے علم نافع۔ اس کے دل میں تڑپ ہو، اس کے دل میں کھڑن ہو کہ مخلوق خدا ان کو اللہ رب العزت کی دین کی رہنمائی مل جائے اور وہ ان اندھیروں سے نکل جائے، روشنی کی طرف جائے، اس کے دل میں جذبہ ہو لوگوں کی خیرخواہی کا۔ جس عالم کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو وہ ہمیشہ افتراق و اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، پوٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو سمجھو کہ اس کو اللہ نے علم نافع عطا نہیں فرمایا۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جس کے اندر بغض، حسد، عداوت، لالچ، جھوٹ، یہ بیماریاں نہ ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، طمع نہ ہو مخلوق سے، جو مخلوق سے امید رکھتا ہے، طماع ہے، لوگوں سے لالچ رکھتے ہیں، تو سمجھے کہ اس کو بھی اللہ نے علم نافع عطا نہیں فرمایا۔ اللہ سے امید ہونا چاہیے۔ جب اللہ سے امید ہوگی، اللہ سے طمع ہوگا، مخلوق سے طمع نہیں ہوگا، تو اس وقت آپ کے دل میں خوف الہی بھی پیدا ہوگی، مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور اسی طرح اپنے علم پر عمل کی توفیق بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔